پارہ نمبر 23 ومالیہ کے اہم مضامین۔ کاش میری قوم کو معلوم ہوتا۔ اسی شخص نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں کیوں نہ اس ہستی کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ کیا میں اس کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا لوں؟ میں تو اسی پروردگار پر ایمان لے آؤں، تم لوگ بھی میرا کہا مان جاؤ۔ ظالم بستی والوں نے اس کی دردمندانہ نصیحت پر کان دھرنے کے بجائے اس کو مار ڈالا۔ جو ہی وہ دوسری دنیا میں پہنچا، اسے خوشخبری دی گئی کہ اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس فوز عظیم کی بشارت پر اس نے کہا، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں جگہ عنایت فرمائی ہے۔ پھر ادھر اللہ نے ان سفاک بستی والوں کو آنے واحد میں بجھا کر رکھ دیا۔ نظام کائنات۔ بیجا زمین اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اللہ نے اسے زندگی بخشی، اس میں سے غلہ نکالا، اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ اگائے، اس کے اندر سے چشمے رواں کر دیے، اس پر رہنے بسنے کے لیے ہمہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، نباتات میں بھی اور انواع انسانی میں بھی، اور ان چیزوں میں بھی جن کو لوگ نہیں جانتے۔ کرۂ ارض پر چھا جانے والی رات بھی ایک نشانی ہے، اجالے بانٹنے والا سورج اپنے بندھے ہوئے حساب میں جکڑا ہوا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی والے خوبصورت چاند کی منزلیں مقرر ہیں جن سے گزر کر گول مٹول چاند کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند ہو جاتا ہے۔ کیا آفتاب اور کیا ماہتاب، ہر ایک اپنے مدار پر پیہم گردش کر رہا ہے۔ اس طرح کشتی نوح بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، لیکن حق و صداقت کا انکار کرنے والے ان نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں، ان آیات الہی کی طرف التفات نہیں کرتے، راہ خدا میں خرچ کرنے کے بجائے الٹا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جن کو اللہ نہیں کھلانا چاہتا انہیں ہم کیوں کھلائیں۔ پروردگار کا سلام۔ قیامت ایک عظیم عالمی دھماکہ ہے۔ جب یہ دھماکہ ہوگا تو لوگ اپنے دنیاوی معاملات اور کاروبار میں الجھے ہوئے ہوں گے۔ پھر اچانک ایسی افراتفری پھیلے گی کہ وہ اپنے گھروں کو واپس نہ ہو پائیں گے۔ اس وقت زمین و آسمان تہ و بالا ہو جائیں گے، اور جب دوسرے سور کی گھن گرج بلند ہوگی تو لوگوں کے گروہ اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے اور سب کے سب دربار الہی کی طرف کھینچے چلے جائیں گے۔ گھبراہٹ اور وحشت کے عالم میں وہ چیخ رہے ہوں گے، آہ ہم کو ہماری قبروں سے، ہمارے خواب گاہوں سے، ہمارے شبستانوں سے کس نے اٹھایا؟ آواز آئے گی، اے منکرو، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں تمہیں رسولوں کے ذریعے آگاہی دی گئی تھی۔ آج مکافات عمل کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے، آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اور شہریان جنت الفردوس اپنی بیویوں کے ہمراہ مسندوں پر بیٹھے ہوئے عیش کریں گے۔ کھانے پینے کے لیے لذیذ سے لذیذ چیزوں کی فراوانی ہوگی، ادھر وہ طلب کریں گے، ادھر وہ حاضر ہو جائے گی، اور مہربان پروردگار کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ دوسری طرف مجرموں کو چھانٹ چھانٹ کر الگ کر دیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ کھلے دشمن کی بندگی سے باز رہنے کی واضح تاکید کے باوجود کیوں وہ اس کے بہلاوے میں آ گئے؟ اب اپنے اعمال بد کی پاداش میں جہنم میں جاؤ۔ پھر ان مجرموں کے منہ بند کر دیے جائیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کیا کر کے آئے ہیں۔ جانوروں کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ اپنے قہر و جلال کا مظاہرہ کرنا چاہے تو دنیا میں ان منکرین کی آنکھیں اندھی کر دے، ان کو ان کی اپنی جگہ مسخ کر کے رکھ دے کہ یہ آگے چل سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ جس شخص کو لمبی عمر عطا ہوتی ہے اس کی ساخت اور اس کی حیت بالکل الٹ دی جاتی ہے۔ اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے جانور پیدا کیے جو سراسر ان کے کنٹرول میں رکھے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے اور بعض سے پینے پلانے کی کئی چیزیں حاصل کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں اور بھی کئی طرح کے فائدے رکھے گئے ہیں۔ اتنا سب کچھ پانے کے باوجود اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لینا
کتنی ناشکری اور کم عقلی کی بات ہے۔ جھگڑالو انسان، حقیر نطفے سے پیدا ہونے والا انسان بڑا جھگڑالو بن کر ابھرتا ہے، اپنی پیدائش کی حقیقت کو بھول جاتا ہے، اللہ کے لیے مثالیں گھڑتا ہے، پوچھتا ہے کہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا۔ سن لو اور غور سے سن لو، ان منتشر اور بوسیدہ ہڈیوں کو وہی دوبارہ زندگی عطا کرے گا جس نے انہیں پہلے پیدا کیا تھا، اور جس نے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کی جو تمہارے چولہوں کو گرم اور روشن رکھتی ہے۔ اس کے لیے پیدا کرنے کا عمل کچھ مشکل نہیں ہے، وہ حکم دیتا ہے کن ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے فیکون، اور جس کے قبضے سے ساری کی ساری حکومت ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ ہرے بھرے درخت سے آگ۔ عرب میں مرق اور عقار نامی دو درخت ایسے پائے جاتے تھے جن کی ہری بھری ٹہنیوں کو لے کر اہل عرب ایک دوسرے پر مارتے تھے تو ان سے آگ جھڑنے لگتی تھی۔ قدیم زمانے میں عرب کے بدو آگ جلانے کے لیے یہی استعمال کرتے تھے۔ انسائکلوپیڈیا کے 14ویں ایڈیشن میں ایک تصویر ہے جس میں برطانوی گیانا کے لڑکوں کو لکڑی کے سوراخ سے ایک شاخ گھما کر آگ پیدا کرتے ہوئے بتایا گیا ہے۔ سورۃ الصافات۔ خالق کبریا نے آسمانوں کو تاروں سے سجایا ہے اور اسے شیطانوں کی الغار سے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ عالم بالا کی کوئی بات نہیں سن سکتے، تاہم اگر کسی شیطان نے یہاں سے کچھ سن پانے کی کوشش کی تو ایک تیر لپکتا ہوا شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے، اسی کو شہاب تارے کا ٹوٹنا کہتے ہیں۔ ذرا انہیں روکو تو صحیح، جس وقت مجرمین جہنم کی طرف ہانکے جا رہے ہوں گے تو حکم خداوندی ہوگا ذرا انہیں روکو تو صحیح، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ تم سب کو آج کیا ہو گیا ہے؟ تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ پھر نام نہاد پیشوا ان کے پیرو آپس میں ایک دوسرے پر الزام دھرنا شروع کر دیں گے۔ یہ دو رخی وہی تو لوگ تھے جو گھمنڈ میں آ کر کہا کرتے تھے کہ اس شاعر، اس مجنوں کی باتوں میں آ کر ہم اپنے معبودوں کو بھلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ فوز عظیم۔ اللہ تعالیٰ کے مخلص و محسن بندے ہر طرح کی آفت سے محفوظ و مامون ہوں گے، لذتوں سے بھرپور جنت عالیہ میں بڑے تزک و احتشام سے ٹھہرائے جائیں گے، بڑے ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ سجے سجائے تخت پر آمنے سامنے بیٹھائے جائیں گے، چمکتی ہوئی مزیدار شراب کے جام بلورے گردش کر رہے ہوں گے، اس سے نہ تو نشہ آئے گا اور نہ کوئی نقصان ہوگا۔ ان کے پاس خوبصورت آنکھوں والی حسین و جمیل دوشیزائیں ہوں گی، شرمیلی شرمیلی سی، جھکی جھکی سی اور نازک نازک سی۔ یاران مجلس کو اپنے وہ دوست یاد آئیں گے جو دنیا میں ان کے ساتھ ہوا کرتے لیکن انکار حق میں پیش پیش رہا کرتے، اور جو ان کی خدا پرستی کا مذاق اڑایا کرتے۔ وہ ان لوگوں کا حال جاننا چاہیں گے تو فوراً ان کو جہنم کی گہری شعلہ بار کھائیاں دکھائی دی جائیں گی جہاں وہ لوگ آگ میں جھلس رہے ہوں گے۔ یہ دیکھ کر ساکنان خلد بری پکار کر کہیں گے یہ اللہ کا فضل تھا کہ ہم نے تیری کافرانہ باتوں کو اہمیت نہیں دی، ورنہ میں بھی تیری طرح تباہ و برباد ہو جاتا۔ یہی وہ فوز عظیم ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی نہیں ہے۔ زقوم کا درخت۔ دہکتی ہوئی دوزخ کی تہ سے ایک درخت اگتا ہے جس کا نام زقوم ہے۔ اس کے برگ و بار شیطان کے سر جیسے ہوتے ہیں۔ یہ اہل جہنم کو غذا کے طور پر کھلایا جائے گا اور اس کے بعد پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ یہ سب لوگ وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے گمراہ باپ دادا کی پیروی کی، درا حالانکہ رسولوں نے ان کو صحیح راستہ بتایا اور خدا سے ڈرایا تھا۔ کار قلیلاں۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام معبودان باطلہ کی عبادت خانے میں جا داخل ہوئے اور نظر و نیاز کے مختلف کھانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ چڑھاوے کے کھانے کھاتے کیوں نہیں ہو؟
تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بات بھی نہیں کرتے؟ پھر خلیل اللہ نے اپنے دست راست سے ان معبودوں پر ضربیں لگانی شروع کر دی۔ جب لوگوں نے ان سے منہ کے بل گرے ہوئے ان بتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، کیا تم اپنے ہی تراشے ہوئے پتھروں کے اصنام کو پوجتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے، اور ان کو بھی جنہیں تم معبود بنا کر پوجتے ہو۔ پھر ان منکرین حق نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے خوفناک الاؤں میں ڈھکیل دیا، لیکن خالق نور و نار نے شعلہ زن الاؤ کو چمن زار میں تبدیل کر دیا۔ آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیک بیٹے کی دعا مانگی، اللہ نے انہیں ایک فرزند عطا فرمایا۔ پھر جب وہ صاحبزادے چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اس فرزند دل بند کو ذبح کر رہے ہیں۔ بیٹے کو خواب سنایا تو انہوں نے آداب فرزندی بجا لاتے ہوئے سر نیاز جھکا لیا۔ چنانچہ صاحبزادے کے گلے پر وہ بزرگ باپ چھری پھیر ہی رہے تھے کہ اللہ نے اس زبردست عمل صالح کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا اور بیٹے کو بچا لیا۔ اس عظیم امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کو ایک اور فرزند اسحاق کی خوشخبری سنائی۔ الیاس، لوط اور یونس۔ الیاس علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بال نامی بت کو پوجتے ہو اور اس خدا کو بھول جاتے ہو جو تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ قوم نے انہیں جھٹلایا تو اس کی سزا یقینی ہے، سوائے خاص بندگان خدا کے لوط اور ان کے پیرووں کو نجات دی گئی، لیکن ان کی بیوی تباہ و برباد ہونے والوں میں شامل ہو گئی۔ اس سرزمین کو تہس نہس کر دیا گیا۔ اس ویران اور خوفناک علاقے سے لوگ صبح و شام گزرتے رہتے ہیں مگر کچھ بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کے اذن کے بغیر ہی اس علاقے کو چھوڑ دیا اور کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن کشتی گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی تھی، اس لیے قرآن اندازی ہوئی تو یونس کا نام نکلا۔ وہ سمندر میں ڈھکیل دیے گئے، ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ مچھلی کے تاریک پیٹ میں پہنچ کر انہوں نے اللہ کی تسبیح کی۔ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتے۔ اللہ نے ان کی درد بھری فریاد سن لی اور انتہائی خستہ حال میں انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا۔ ایک بیلدار درخت کے ذریعے ان کو سہارا بہم پہنچایا۔ پھر وہ اپنے علاقے میں واپس آئے جہاں 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگ ایمان لے آئے۔ مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکل آنا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکل آئے تھے۔ بعض عقلیت کے مدعی اس کو غیر ممکن کہتے ہیں، لیکن ذیل کا واقعہ دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگست 1891 میں ایک جہاز اسٹار آف دا ایسٹ پر کچھ مچھیرے ویل کے شکار کے لیے گہرے سمندر میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک بڑی مچھلی کو سخت زخمی کر دیا۔ یہ مچھلی 20 فٹ لمبی، 5 فٹ چوڑی اور 100 ٹن وزنی تھی۔ اس کے شکار کی جد و جہد میں جیمز باز ٹلے نامی ایک مچھیرے کو اس کے ساتھیوں کے سامنے اس مچھلی نے نگل لیا۔ دوسرے روز وہی مچھلی اسی جہاز کے لوگوں کو مری ہوئی ملی۔ انہوں نے بمشکل اسے جہاز پر چڑھایا۔ پھر کافی مشقت کے بعد جب اس کا پیٹ چاک کیا تو جیمز باز ٹلے اس کے اندر سے زندہ برآمد ہوا۔ یہ شخص مچھلی کے پیٹ میں پورے 60 گھنٹے رہا۔ غور کرنے کی بات ہے، اگر معمولی حالات میں فطری طور پر ایسا ہونا ممکن ہے تو غیر معمولی حالات میں اللہ تعالیٰ کے معجزے کے طور پر ایسا ہونا کیوں ناممکن ہے؟ اللہ کی بیٹیاں۔ لوگ بھی کیسی بے سند اور بے دلیل باتیں کرتے ہیں کہ فرشتے عورتوں کی جنس سے ہیں اور وہ اللہ کی بیٹیاں۔ کیسی من گھڑت ہے یہ منطق، اپنے لیے بیٹے اور ہمارے لیے بیٹیاں۔ کچھ تو ہوش کے ناخن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ فرشتوں اور اللہ میں کوئی نسبتی رشتہ نہیں ہے۔ فرشتے تو صف بستہ ہو کر خدمت گزاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب کے سب تسبیح کرنے والے اور احکام بجا لانے والے ہیں۔ پس پاک ہے باعزت ہے پروردگار، پس پاک ہے اور باعزت ہے پروردگار ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں،
ساری تعریفیں و توصیف ذات خداوندی کے لیے شایان شان ہے، اور سلام ہے سارے مرسلین پر۔ سورہ صاد۔ مشرکین عرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کی تکذیب کی اور کہا کہ اتنے بڑے جہاں کے لیے کیا صرف ایک ہی خدا؟ یہ تو بالکل سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ چنانچہ سرداران قریش نے لوگوں کو تاکید کی کہ اپنے اپنے معبودوں کی عبادت پر ڈٹے رہو، نبوت اور رسالت کی یہ ساری باتیں ڈھونگ ہیں۔ اس طنز و استہزاء پر ارشاد باری ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی بے لگام باتوں پر صبر کرو۔ ان لوگوں کے انکار کا سبب یہ ہے کہ یہ ہمارے ذکر کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہے۔ انوکھا مقدمہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے اور بڑی قوتوں والے تھے۔ ان کی باتیں بڑی فیصلہ کن اور عقل و حکمت پر مبنی ہوا کرتی تھیں۔ ان کا لحن اتنا دلکش اور سحر انگیز ہوتا کہ پہاڑ اور پرندے بھی مست ہو کر ان کے ہمنوا ہو جاتے۔ ایک مرتبہ دو اجنبی آدمی دیوار پھاند کر ان کے کمرے میں در آئے اور اپنا مقدمہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں بھائی ہیں، میرے بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے، لیکن میرا بھائی میری اس دمبی کو بھی اپنے قبضے میں لے لینا چاہتا ہے، براہ کرم حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں۔ داؤد علیہ السلام نے اسے ظلم و زیادتی قرار دیا اور فوراً ہی ان کو احساس ہوا کہ اس واقعے کے پس منظر میں دراصل ان کے کردار کو پیش کیا گیا ہے تاکہ وہ لغزش پا سے بچ جائیں۔ پھر انہوں نے سجدہ ریز ہو کر اللہ سبحانہ سے مغفرت طلب کی۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ اے داؤد، تم خلیفہ ہو، حق کے ساتھ حکمرانی کرو اور خواہش نفس کی پیروی سے دور رہو۔ سلیمان اور جہاد کے گھوڑے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بہترین گھوڑے پیش کیے گئے۔ ان کی پھرتی اور سوار رفتاری سے وہ بہت خوش ہوئے اور ان کی گردن اور پنڈلی پر بطور تحسین اپنا ہاتھ پھیرا۔ اور ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک آزمائش میں مبتلا کیا۔ انہوں نے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کی۔ تواب اور رحیم آقا نے انہیں معاف کر دیا اور ایسی پرشکوہ سلطنت اور ایسی شوکت و سطوت بخشی کہ دنیا کے کسی بادشاہ کو پھر عطا نہ ہو۔ صبر ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست آزمائش سے دوچار کیا۔ پھر انہیں زمین پر اپنا پاؤں مارنے کا حکم دیا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نکل آیا جو پینے میں شیریں تھا اور نہانے کے لیے بے حد مفید اور صحت بخش تھا۔ اس طرح ان کی ساری خوفناک بیماریاں دور کر دی گئی اور ان کے اہل و عیال انہیں واپس عطا کیے گئے۔ واقعی ایوب علیہ السلام بڑے ہی صبر کرنے والے اللہ کے بہترین بندے تھے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، الیسع سب برگزیدہ انبیاء تھے، بڑے نیک اور منتخب اشخاص تھے۔ دوزخی اہل جنت کو نہ دیکھ سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خبردار کرنے والے ہیں، ایک خدا کی بندگی کی دعوت دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے متقیوں کو بہترین ٹھکانہ ملے گا، نہ ماننے والے جہنم میں جھلسیں گے، کھولتے ہوئے پانی، پیپ اور لہو جیسی ناگوار اشیاء کا تلخ مزہ چکیں گے۔ بس یہ یوں ہی جلتے بھنتے رہیں گے، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے۔ ان کو دنیا کے وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے جن کو یہ برا کہتے تھے اور جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسی طرح اہل جنت ان دوزخیوں کی نظروں سے اوجھل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بشر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا، اس کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے ابلیس رندہ درگاہ ہو گیا۔ اس نے پروردگار سے مہلت مانگی اور عہد کیا کہ وہ بندگان خدا کو قیامت کے آنے تک گمراہ کرتا رہے گا، مگر ساتھ ہی اس نے یہ بھی اقرار کیا کہ وہ اللہ کے مخلص و محسن بندوں کو بہکا نہ سکے گا۔ سورہ زمر۔ اطاعت خالص کا سزاوار صرف اللہ ہے۔ مشرکین یہ تعویل کرتے ہیں کہ ہم ان معبودوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایسی تعویلوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا۔ رحم مادر کی تاریکی۔ اللہ سبحانہ و تعالی پاک اور منزہ ہے اس بات سے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے
وہ اکیلا ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ وہ اتنی مخفی اور پوشیدہ چیزوں کا علم رکھتا ہے کہ ماں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تم کو ایک شکل کے بعد دوسری شکل دیتا چلا جاتا ہے، پھر کوئی اور معبود اس کے سوا کہاں سے آ گیا؟ تمہارے کفر کرنے نہ کرنے سے اللہ بے نیاز ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ مآل کار جب تم وہاں واپس پہنچو گے تو وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ ترسا ترسا لرزا لرزا، انسان کا حال بھی بڑا عجیب ہے۔ جب افتاد پڑتی ہے تو خدا یاد آتا ہے، اور جب آفت ٹل جاتی ہے تو وہ دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے۔ لیکن اللہ کے اطاعت گزار بندے کی شان ہی الگ ہوتی ہے۔ وہ رات کے سناٹوں میں نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اس کی بارگاہ حمدیت میں سربسجود ہوتا ہے، آخرت سے ترساں لرزا رہتا ہے، اور ساتھ ہی رحمت پروردگار کی آس بھی لگائے رہتا ہے۔ ادھر یہ ایسا نیک اور صالح بندہ، اور ادھر وہ ایک بے عمل اور دوزخی بندہ، بھلا یہ دونوں یکساں کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ کھلے اور عظیم نقصان میں گرفتار ہونے والے تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس روز اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ وہاں اوپر اور نیچے آگ ہی آگ ہوگی۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ ایسے ہی لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ ان ہدایت یافتہ اصحاب علم و دانش کے لیے جنت الفردوس میں بلند و بالا منزل پر منزل بنی ہوئی عمارتیں ہوں گی۔ عمدہ کلام، یہ اللہ کا حسن ترین کلام ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، جس میں مضامین اور موضوعات کو بار بار دہرایا گیا ہے، جس میں طرح طرح کی مثالوں کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا گیا ہے، جس کی زبان واضح اور شستہ عربی ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، جس کے طرز بیاں میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، جسے سن کر اللہ سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جسم، ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس مثال پر غور کرو، ایک شخص کے کئی مالک ہیں، کئی آقا ہیں، ہر آقا اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ایک دوسرا شخص مکمل طور پر ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ بتاؤ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہوگا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی اس جہاں پانی سے رخصت سفر باندھنا ہے، اور ان لوگوں کو بھی موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ تمہارا مقدمہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔